اور دوزخ سے خود کو بری کر رہا ہوں۔ پیش خدمت سلام محبت ہے یہ آقا کی مخصوص سنت، جس سے راضی خدا اور نبی ہو، کام میں بھی وہی کر رہا ہوں۔ جملہ ظاہرین عرس، منتظمین اجلاس، عوام اہل سنن، مقدس محترم محتشم علماء ذوی الاحترام، شورائے ملت اسلامیہ، عاشقان غوث و خواجہ رضا، احباب اہل سنن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آپ جب تک اس کو سیٹ کیجئے، میں کام کر رہا ہوں۔ مقدس علماء بیٹھے ہیں تمام کی دعاؤں کے ساتھ، میں ادب سے ثنائے نبی کر رہا ہوں، میں ادب سے ثنائے نبی کر رہا ہوں اور دوزخ سے خود کو بری کر رہا ہوں۔ کوئی طوفان گھیرے گا کیسے، کوئی طوفان گھیرے گا کیسے، عشق احمد ہے جب ساتھ میرے، رکھ کے بنیاد عشق نبی پر ایک عمارت کھڑی کر رہا ہوں، رکھ کے بنیاد عشق نبی پر ایک عمارت کھڑی کر رہا ہوں۔ اور عرس سرکار نور الحلیم کاشگری ہے، بارش فیض مولا علی ہے، عرس نور الحلیم کاشگری ہے، بارش فیض مولا علی ہے، تاجدار ولایت علی ہے، میں بھی ورد علی کر رہا ہوں، تاجدار ولایت علی ہے، میں بھی ورد علی کر رہا ہوں۔ بڑی مسرت و شادمانی کے ساتھ بزبان مخصوص محور سمستی پوری جو آج کے اس جلسے کا بحثیت ناظم آپ کے سامنے کھڑا ہے، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس بہت معنی خیز ہے بھائی، اس لیے کہ جہاں 142واں سالانہ اجلاس پورے شباب پر ہے اور خدا کا شکر ہے نسبت سیدہ فاطمہ، نسبت باب علم لے کر جہاں اس جلسے میں روحانیت تاری ہے، میں بڑی مسرت و شادمانی کے ساتھ یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ آج کا یہ نوری کانفرنس کا ایک خوبصورت اجلاس جو الحمدللہ ثم الحمدللہ اشتہار کے لیے ایک بہترین مثال ہے، جس میں ہندوستان کے مشاہیر، علماء، شعراء، صوفیاء، ائمہ اور تمام کے تمام علوم و فنون پر مہارت تامہ رکھنے والی ذات اس جلسے میں براجمان ہے۔ آج کا یہ جلسہ جن کی پرزور کاوشوں کا نتیجہ ہے، صدر اجلاس، منبع اخلاص، رئیس الاساتذہ، مفتی دورہ، مجاہد قلم و بیان، حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد عتیق الرحمن صاحب قبلہ راضی، جن کی صدارت میں آج کا یہ جلسہ نوری کانفرنس کی شکل میں ایک کامیابی کی ضمانت طے کر رہا ہے۔ خدا کا شکر ہے اللہ ہمارے ہر عالموں کو سخی ابن سخی بنائے۔ ایک جلسے نہیں، میں نے مشاہدہ کیا ہے اگر بہار میں نوری کانفرنس کی شکل میں ایک جلسہ ہوتا ہے تو جے کالونی وزیر پور کی دھرتی پر سال کا 2 عظیم الشان اجلاس، ایک معراج النبی کا جلسہ کامیاب ہوتا ہے اور ایک عید میلاد النبی کا جلسہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ ہمارے تمام علماء کو فیاضی کے ساتھ دین مدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ جلسہ کئی معنوں میں بہت اہم ہے، میں چاہوں گا کہ درود پڑھ کر اپنی فکر کو بیدار کرے جو جہاں بیٹھے ہیں محبت و خلوص کے ساتھ، اس لیے کہ آپ نے جنہیں بذریعہ یوٹیوب دیکھا ہوگا ہماری جماعت کا منفرد لب و لہجے کا مالک شہنشاہ نغمات تاجدار شیریں سخن حضرت قاری غلام نور مجسم کانپوری تشریف رکھتے ہیں۔ آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے یہ جتنے شعراء ہیں سبوں کے جد کہے جانے والی ذات جد شعراء حضرت الحاج جابر اختر صاحب قبلہ نوری
اس وقت مذہب و ملت کی صحیح خدمت کیا جب قریہ علامہ ابو الحقانی نے لوگوں کو احادیث رسول کا جام پلایا ہے، تو جابر اختر سلطان پوری نے نعتیہ کلام کہہ کر لوگوں کے قلب کو منور کیا ہے۔ یہ وہ عظیم شخصیات ہیں جنہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آئیے دنیا خطابت کا بدر منیر عالم بے نظیر حضرت علامہ مولانا صغیر رضا صاحب کی گھن گھن سے خطابت سے آپ نے کشف فیض کیا ہے۔ باپ کو ایک بات بتا دوں، صرف مقرر ہی نہیں ایک بہترین عالم بھی جسے فخر کے ساتھ زینت تدریس و افتاء کہا جائے۔ یہاں تو لوگ لکھوانے کے قائل ہیں، لیکن جنہیں یہ حق حاصل ہے زینت تدریس و افتاء، شہزادہ علامہ جمال خان رضا صاحب قبلہ آبروئے بہار، ناجش فکر و فن، شہنشاہ خطابت حضرت علامہ مولانا نعمان اختر صاحب قبلہ فائق الجمالی کی وضاحت ہے جو آپ ماتھے کی نظروں سے دیکھیں گے۔ میں غلو نہیں کر رہا ہوں، حقیقت پہ مبنی بات کہہ رہا ہوں۔ آپ جائیں ان کی درسگاہ کے قریب جائیں، یہ خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملیں گے جہاں جناب قاری غلام نور مجسم کانپوری کی دھمک ہے، وہی شہنشاہ نغمات مرکز قلب و نظر شاعر مشتہر جناب محترم ذیشان رضا غازی پوری کی بھی آمد کا شور ہے۔ میں چاہوں گا ایک طرف بہار کا وہ ذیشان، ایک طرف کانپور کا وہ غلام نور مجسم، دونوں سرکار کی ثنا خوانی سے محفل کو لالازار کرے اور آپ تمامی حضرات مست و بے خود ہو کر سنیں۔ پہلے درود کے کلمات سے اپنی فکر اور اپنی کاوشوں کو بیدار کرے۔ میں چند شعر پڑھوں، ارباب فکر و دانش کی دعائیں لے کر۔ بہت اچھے لوگ ہیں، علامہ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب قبلہ کی ایک خوبصورت یادگار کہی جائے، شہزادہ ذاکر قوم و ملت حضرت علامہ مولانا فیضان مصطفیٰ اویسی صاحب علی گنج گیا بہار، جو دنیا خطابت کا ایک جواساد خطیب ہے۔ انشاءاللہ آپ انہیں بھی ملاحظہ کریں گے۔ جتنے علماء ہیں سبھی مسلک اعلیٰ حضرت کے کامیاب ترین سپاہی ہیں۔ اللہ ان سبوں کے رگوں میں خون حیدری کی جھلک عطا فرمائے، جدھر سے چلے شیر رضا بن کر مسلک کی صحیح ترویجوں اشاعت کرے، ضرورت پڑے تو امام حسین فاتح کرب و بلا کی سنتیں دہرائی جائے۔ میں چاہوں گا کہ پہلے درود کے کلمات سے خود کو آپ مستجیر کریں، اشعار سنیں کہ جب غلام مصطفیٰ رن میں کھڑا ہو جائے گا۔ ذرا مقدس علماء کی دعاؤں کے ساتھ آپ توجہ فرمائیں، جو وارث رسول ہے وہ لاجواب ہے۔ میں سبوں کا نام ایک ساتھ نہیں لے سکتا۔ جو وارث رسول ہے وہ لاجواب ہے، اس بندے حق پر فیض رسالت باب ہے۔ کس کا نام لوں، کس کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے۔ میں ان سب کی دعاؤں کے ساتھ اشعار توجہ کے ساتھ سنیں آپ کہ جب غلام مصطفیٰ رن میں کھڑا ہو جائے گا، وقت کے فرعون کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ اصغر و اکبر کے خون کو دیکھ کر بولے حسین، اب یقیناً دین کا گلشن ہرا ہو جائے گا، اب یقیناً دین کا گلشن ہرا ہو جائے گا۔ بزم احمد میں پڑھے گا جو درود پاک کو، خلد میں ایسے بشر کا داخلہ ہو جائے گا۔ پر یہ مسکرا کر اللہم صلی صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کرسیاں بیچ میں ابھی بھی خالی پڑی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ کئی نیٹ ورک والے ہیں یہ پروگرام نشر کیا جا رہا ہے۔ ابھی یہ مقام افسوس کہہ لیا جائے جناب، جتنی سنکھیا ہمارے علماء کی نہیں ہوتی، علماء کی ہوتی اس سے کم تعداد میں عوام الناس آیا کرتے ہیں،
لہٰذا اب تو ایک اور بلائیں آئی ہے مارکیٹ میں کہ جہاں شورا خطبہ نقبہ کی باتیں آتی ہے وہاں نیٹ ورک والوں کی سنکھیاؤں میں اضافہ ہے، آج بھی موجود ہے۔ اللہ ان نیٹ ورک والوں کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سبھی محترم ہیں، سبھی احترام کے قابل ہیں، اور یہ آستانہ کسی ایرے غیرے کا نہیں ہے، یہ چمن فاطمہ فاطمہ الزہرا کی باغ کا شگفتہ پھول یہاں موجود ہے، جنہیں آل رسول سرکار نور الحلیم شاہ کاشگری کہتے ہیں۔ آپ اس آستانے پر بیٹھے ہیں، جن کو ان آقاؤں سے محبت ہے، ایک منٹ کے لیے اپنے پیر کی محبت میں کھڑے ہو جائے، زمانے کو میسیج دے ہم پیر کی تعظیم بھی کرتے ہیں، ضرورت پڑنے پہ اپنی گردن کٹانے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں۔ ذرا مسکرا کر کھڑے ہوئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، بستی قریہ قریہ۔ چار مصرے کے بعد آپ بیٹھیں گے کہ جو بھی ناموس رسالت پہ فدا ہوتا ہے، جو بھی ناموس رسالت پہ فدا ہوتا ہے وہ گدا بن کے شہنشاہ سے بڑا ہوتا ہے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور ہے۔ مسکرا کر بولے وہی ہوتا ہے جو منظور ہے۔ بیٹھ جائیں اپنی جگہ لے کر، وقت کی قلت ہے، میں نہیں چاہوں گا کہ لفاظی میں وقت نکال دیا جائے، اپنے علماؤں کو صحیح وقت دیا جائے۔ اب آئیے، صوبہ بہار کا ایک ذیشان شاعر، پورے ہند و نیپال کے مذہبی جلسوں میں تہلکہ مچانے والا، جماعت اہل سنت کا سکہ رائج الوقت شاعر کہہ دیا جائے، بڑی تیزی کے ساتھ مذہبی نشستوں میں اپنی شناخت قائم کرنے والا، کئی ہزار لوگوں کے دلوں پر راج کرنے والا جماعت اہل سنت کا محتشم شاعر جناب ذیشان رضا غازی پوری کی آمد کا شور ہے۔ ان چار مصروں کے ساتھ میں انہیں آواز محبت دے رہا ہوں، آپ بھی سنیں اور مسکرا کر بولیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ چار مصرع اور عقیدت کے ساتھ بولے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ لگانے دل میں دشمن جذبات آئی ہے، مسکرا کر بولے سبحان اللہ۔ لگانے دل میں دشمن جذبات آئی ہے، ادھر آؤ چلو دیکھو وہی برسات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صدر جلسہ، سرپرست جلسہ حضرت علامہ مولانا ارشد رضا صاحب قبلہ، صاحب سجادہ خانقاہ رحمانیہ بکھریرہ شریف، حضرت علامہ سید مفتی عتیق الرحمن صاحب قبلہ رازی، صدر اجلاس کی شرکت ہو رہی ہے۔ یہ مقدس چہرے ہیں جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ ذیشان غازی پوری اپنی قسمت پہ ناز کرے، ایک بہترین وقت مل رہا ہے۔ آپ آئیے بڑی تیزی کے ساتھ، یہ چار مصرے کہ لگانے دل میں دشمن جذبات آئی ہے، ادھر آؤ چلو دیکھو وہی برسات آئی ہے۔ مجاز بادکش اور تفاتن یہ ترک میں خانہ، سبیلے میں لگاؤ ساعت خیرات آئی ہے۔